ماشاءاللہ سے وہ نازل ہوا اور حضور نے ماشاءاللہ سے بیان کیا، غزوات میں، ہجرت میں، ہر حال میں، مشکل میں، آسانی میں آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنی جان بھی، اپنا مال بھی، اپنا سب کچھ آپ کے اوپر نچھاور کر دوں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ کیا ہوا، ایک صحابہ جب غزوہ تبوک ہوا نا تو ایک صحابی تھے، تو انہوں نے ساری رات جو تھی نا محنت مزدوری کی، تو محنت مزدوری کر کے جو 1-1.5 کلو ان کو کھجوریں ملی نا، تو وہ حضور کی بارگاہ میں لے آئے۔ جب حضور نے سامنے فرمایا نا کہ غزوہ تبوک کے لیے ہم نے جانا ہے تو ہمیں چندے کی ضرورت ہے، ہمیں مال کی ضرورت ہے، تو آپ سب لوگ فنڈز وغیرہ اکٹھے کریں۔ تو صحابہ اکرام نے اپنی اپنی بساط کے مطابق جو ہے وہ چیزوں کو، سامان کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ اب کیا ہوا، تھوڑا سا ذرا اس طرح توجہ کر لیں گے آپ لوگ، یہ بڑے پیارے صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں شان بیان کر رہا ہوں، جو جب حضور کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے تو ایسے بیٹھتے تھے کہ جیسے ان کے اوپر پرندے بیٹھے ہو، کہیں اڑی نہ جائے، اتنے ادب سے، اور ان کی آوازیں تک نہیں نکلتی تھی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا سورہ حجرات کی کہ نبی کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو بلند نہیں کرو، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستیاں بھی اتنے ادب سے اور اتنی دھیمی آواز میں گفتگو کرتے تھے کہ حضور ان سے پوچھتے تھے کہ بھئی آپ نے کیا کہا، دوبارہ بات یہ کہیں، تھوڑا سا اونچی آواز میں بات کریں۔ تو آقا علیہ السلام کی محفل کا ادب بھی خود اللہ نے کرنا سکھایا، اور صحابہ نے خود سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمل کر کے دکھایا کہ نبی کی محفل کا ادب کس طرح کیا جاتا ہے۔ تو کوشش کریں جب بھی حضور کی محفل میں بیٹھیں، باادب ہو کے بیٹھیں، خاموشی سے بیٹھیں، اور جو کلام پڑھا جا رہا ہوتا ہے نا، جو بیان کیا جا رہا ہوتا ہے، اس کو سماعت کیا کریں۔ بلکہ یہاں بھی حکم ہے کہ آپ کسی کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے وہی چپ کر جائے، تو آپ ظاہری بات ہے کسی کو چپ کروانے کے لیے اونچا بولے، فرمایا اشارے سے اگر کسی کو بھی چپ کروانا نا تو اس انداز میں کہ اونچی آواز میں گفتگو نہ ہو، کہ جہاں پر جب بیان ہو رہا ہوتا ہے نا تو اس وقت کوئی پڑھائی کرنا بھی غلط بات ہے، کیونکہ اس وقت جو بیان ہو رہا ہے وہ سب سے قیمتی چیز ہے، اصلاحی گفتگو ہو رہی ہے نا، قرآن پاک بیان کیا جا رہا ہے، آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی جا رہی ہے، تفسیر قرآن بیان کیا جا رہا ہے، تو وہاں پہ باتیں کرنا، گفتگو کرنا اور ادھر ادھر دھیان دینا گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ یہ نہ ہو کہ گناہ مٹاتے ہیں، گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے چکر میں اب اپنے نامہ اعمال میں گناہ ہی لکھوا کے چلے جائیں محفل سے۔ تو محفل کا ادب جو ہے نا اس کو ملحوظ خاطر رکھا کرے نا۔ تو غزوہ تبوک کی بات ہو رہی تھی۔ غزوہ تبوک اس دور میں جب ہوا تو کیا ہوا کہ حضور علیہ السلام نے سب کو اکٹھا کیا، سب اپنے اپنے انداز میں خدمت انہوں نے پیش کی، چندہ پیش کیا، انہوں نے چیزیں لا کے پیش کی، جس کے بعد جو بھی تھا سامان، چاہے تھوڑا تھا زیادہ تھا، کسی کے پاس ایک گھوڑا تھا وہ بھی لے آیا، کسی کے پاس اونٹ تھا وہ لے آیا، کسی کے پاس چند ہتھیار تھے وہ لے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ یار آج تو میں حضرت ابوبکر سے آگے نکل جاؤں گا، کیا کہ آج میں اپنے گھر کا آدھا سامان جو ہے وہ لے آؤں گا، مطلب اپنے گھر کا آدھا سامان جو ہے نا وہ میں حضور کی بارگاہ میں لا کے پیش کر دوں گا۔ بڑی بات ہے اپنے گھر کا سامان اٹھا کے لے آنا، اپنے گھر سے نکالنا، جن چیزوں کی آپ کو خود بھی ضرورت ہو لیکن آپ وہ دین اسلام کے لیے نکال دیں۔ یہاں پہ تو آج ہم اپنے دین اسلام کے لیے کیا نکالتے ہیں، جب کسی کو خیرات کرنی ہو تو 10 روپے 5 روپے کا وہ ٹھیپا یا وہ نوٹ دیتے ہیں جو سب سے پھٹا پرانا ہوتا ہے نا، گھر کے وہ کپڑے کسی کو خیرات دیتے ہیں جو پھٹے پرانے کپڑے ہوتے ہیں نا، کہ آپ نہیں پہننے تو چلو چھوڑ دئیے، کسی کو دے دئیے۔ تو وہ دیکھیں صحابہ کرام، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معمولی ہستی نہیں تھے، وہ غریب نہیں تھے، وہ تو اپنے گھر کا اچھا خاصا ماشاءاللہ سے آدھا سامان جو ہے وہ اٹھا کے لے آئے، اور وہ بڑے خوش ہو رہے تھے کہ یار آج تو میں ابوبکر صدیق سے جو نا میں فوقیت لے جاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ابھی کچھ دیر بعد کیا ہوا، اچھا حضور علیہ السلام نے پھر ان سے پوچھا کہ اے عمر آپ اپنے گھر کے لیے کیا رکھے ہیں؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنے گھر میں آدھا سامان چھوڑایا اور آدھا آپ کے لیے لے آیا، یہ ان کا جواب تھا۔ اچھا تھوڑی دیر بعد جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کر آئے، ان سے حضور نے پوچھا، وہ اپنے گھر کا پورا سامان اٹھا کے لے آئے تھے، پورا سامان، یہاں تک کہ جو انہوں نے کرتا پہنا ہوا تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دور کے بہترین تاجر تھے، غریب بندے نہیں تھے کہ چند ایک لوہے کی چارپائیاں یا چند ایک لوٹے یا مٹکے اٹھا کے لے آئے ہوں گے، نہیں، وہ اس دور کے امیر لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا، پڑھے لکھے اور امیر اور معتبر، قریش کے معتبر ترین لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور وہ تجارت کرتے تھے، لوگ ان سے آ کے فیصلے کروایا کرتے تھے اور بڑے بڑے اہم فیصلے ان سے کرواتے تھے،
اہم فیصلے مکے میں عام بندے سے نہیں کروائے جاتے تھے، جو وہاں کا مالدار شخص ہوتا نا اور عزت و احترام کے والے سے اور علمی والے سے بڑی اہم شخصیت ہوتی تھی، اسی سے صرف کروائے جاتے تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاشرے میں بھی، اپنے علاقے میں، اپنے معاشرے میں، اپنے شہر میں بھی بڑی معتبر ترین شخصیت کے والے سے مشہور تھے، اور امیر شخصیت ہے، اور تاجر، بہترین جسے تاجر کہا جاتا ہے نا، اس طرح بزنس مین تھے ماشاءاللہ سے بہت بڑے، اور آپ علم بھی جانتے تھے، لکھنا پڑھنا بھی جانتے تھے، دوسری کتابوں کے معاملات کو بھی آپ جانتے تھے، دوسرے انبیاء کرام کے والے سے بھی آپ بڑی چیزیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم سے نوازا ہوا تھا۔ تو جب آپ تشریف لے کر آئے، پورے گھر کا سامان اٹھا کے لے آئے، اندازہ کریں، اور خود ایک کرتا جو تھا نا وہ بھی اپنا لے آئے، اور جو اپنا لباس تھا وہ بھی لے آئے، اور آپ نے وہ اتار کر کہ چلو یاری کسی صحابی کے، کسی ساتھی کے کام آ جائے گا، اور آپ نے ٹاٹ کا جو کرتا بنا کے وہ اس کو گلے میں مطلب پہن لیا اس کو نا۔ اب ٹاٹ کا لباس کیا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا اکثر اوقات ایک کپڑا جس میں آج کل تو وہ استعمال ہوتا ہے نا، بوریوں میں 50 کلو کی چاولوں کی جو بوریاں ہوتی ہیں، اس میں وہ جس بوری میں وہ جو بوری ہوتی ہے نا، اس کو کہا جاتا ہے وہ کپڑا، آپ اس کو ہاتھ لگائیں تو ویسے ہی اس کے دھاگے آپ کو چبھنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے ریشے جو ہوتے ہیں، تو جب وہ جسم میں پہنیں گے تو جسم میں کتنا چبھنا محسوس ہوگا آپ کو، لیکن وہ اٹھا کے وہ پہن کر آ گئے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ہے ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کے آئے؟ عرض کیا یا رسول اللہ گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آئے، گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آئے ہوں، مطلب رسول اللہ تو سامنے موجود تھے، لیکن اس بات کا مطلب کیا تھا؟ میرے گھر میں اب اللہ کا کرم ہے، اور میرے گھر میں اب حضور کی محبت ہے، میرے گھر میں اب حضور کی رضا ہے، حضور کی محبت ہے، حضور کی رحمت ہے، میرے آقا رحمت للعالمین ہے نا، تو میں اپنے آقا کی محبت اپنے گھر والوں کو دے کر آیا ہوں، باقی جو دنیاوی مال و متاع تھا وہ سب میں اپنے حضور کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے لے آیا ہوں، تاکہ میرے اور بھی کتنے ساتھی ہیں ان کی استعمال میں یہ چیزیں آج، اور جنگ میں، جہاد میں یہ چیزیں استعمال ہوں۔ اندازہ کریں اس دور میں لوگ دین کے لیے اپنی گھر بار کی پوری چیزیں اٹھا کے لے آتے تھے۔ یہاں پر آج کسی کو کہا جائے کہ یار لنگر کے لیے حصہ ڈالیں، وہ جی ساڑھے کو ٹائم نہیں ہے، محفل میں آنے کا ٹائم بھی نہیں ہوتا، اور خیر لنگر میں حصہ ڈالنا تو پھر بڑی دور کی بات آتی ہے۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق صحابی رسول نے بتایا کہ جب حضور کی محفل ہو، حضور کی بات آ جائے تو وہاں پہ اپنے گھر بار کو نہیں دیکھا جاتا، وہاں پہ ساری چیزیں لا کے مالک کی بارگاہ میں پیش کر دی جاتی ہیں۔ پھر اجر کیا ملتا ہے کہ قرآن پاک میں بھی ان کا ذکر آ جاتا ہے، اور ان کی پاکیزگی، ان کی پرہیزگاری کا ذکر، اور پھر جبرائیل امین حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ اوپر نگاہ تو فرمائے، جب نگاہ فرمائی تو دیکھا 70,000 فرشتے ہیں، ان سب فرشتوں نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے، اللہ اکبر، ان سب فرشتوں نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے اس عاشق، اس غلام کی ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ بھی آج تم سب نے میرے محبوب کے جو غلام ہے نا ابو بکر، اس کی سنت کو تم سب نے ادا کرنا ہے۔ تو